ناظرین، کسان کی بات میں ڈاکٹر محمد اظہر نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم کنو اور دیگر ترشاوا پھلوں میں پھل کے کیرے پر بات کریں گے کہ پھل کا کیرا کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، کس وقت والے کیرے کی وجہ سے پریشان ہونا چاہیے اور کون سا کیرا ایک قدرتی عمل ہے جس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے کہ کیرے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جی ناظرین، آج کل ہمارے کسان دوست کنو کے کاشتکار کیرے کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں کہ پھل کا کیرا بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کنو میں پھل کا کیرا 4 مختلف وقتوں میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پھول بننے کے بعد یا پھولوں کے دوران پھولوں کا کیرا ہوتا ہے، کچھ پھول گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب پھل بن جاتا ہے تو پھل بننے کے بعد کیرا ہوتا ہے تقریباً اپریل کے مہینے میں۔ اس وقت پھل وہ بالکل چھوٹا مسور کے دانے کے سائز کا پھل ہوتا ہے، اور وہ بھی کافی سارا وہ گر رہا ہوتا ہے۔ تیسرا کیرا وہ مئی کے آخر میں اور جون کے سارے مہینے میں گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اسے آپ جون کا کیرا کہہ لیں۔ اور ایک کیرے کی آخری قسم وہ ستمبر، اکتوبر اور نومبر میں جو پھل کا کیرا ہو رہا ہوتا ہے، یعنی پھل کی توڑائی سے پہلے والا کیرا۔ تو ہم ان کو تقریباً 4 مختلف وقتوں کا کیرا کہہ سکتے ہیں، یا 4 مختلف ٹائم میں اس کو وہ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور پھل کا کیرا وہ ایون دسمبر جنوری کے دوران بھی جاری رہتا ہے، اسے بھی آپ پھل کی توڑائی سے پہلے والا کیرا کہہ سکتے ہیں، یا پھر اس کیرے کی وجوہات وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں، جس میں سٹیم اینڈ راٹ ایک فنگل ڈیزیز ہے، یا پھر فروٹ فلائی کی وجہ سے بھی وہ کیرا ہو رہا ہوتا ہے۔ جو کیرے کی سب سے پہلی قسم ہے، یعنی پھولوں کا کیرا اور پھل بننے کے فوراً بعد والا جو کیرا ہے، اس میں کسی بھی طور پر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ترشاوا پھلوں کے پودوں پر، کنو پر اور دیگر اقسام پر نر پھول بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مادہ پھول یا ہرمیفروڈائٹ فلاورز ہم ان کو کہتے ہیں، جس میں پھول کا نر اور مادہ دونوں حصے موجود ہوتے ہیں۔ تو نر پھولوں نے ہمیشہ گرنا ہی ہوتا ہے، یعنی پھولوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک نر پھول ہیں اور دوسرے ہرمیفروڈائٹ ہیں۔ جو ہرمیفروڈائٹ ہیں ان میں مادہ اور نر دونوں حصے موجود ہوتے ہیں۔ جو پھل بنتا ہے وہ انہی ہرمیفروڈائٹ فلاورز میں بنتا ہے، جبکہ جو نر پھول ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ اور یہ فینامینا یا یہ بات خاص طور پر جو مٹھے کا پودا ہے اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ مٹھے کے پودوں میں بعض اوقات 97% تک 98% تک نر پھول ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے گر جاتے ہیں۔ اور پھولوں کے موسم میں آپ دیکھتے ہیں کہ مٹھے کا پودا پھولوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اچانک پھل بننے کے ٹائم پہ سارے کے سارے پھول گر جاتے ہیں، اور بہت تھوڑا سا پھل وہ بنتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس میں نر پھول زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ باقی جو کنو کی اور ترشاوا پھلوں کی دیگر اقسام ہیں، ان میں بھی کسی حد تک وہ نر پھول ہوتے ہیں۔ تو اور ایک اور بات وہ نوٹ کرنے والی ہے کہ جب پودے کمزور ہوں گے، جن پودوں کو پوری مقدار میں کھاد نہیں دی گئی ہوگی یا کسی بیماری سے متاثرہ ہو کر وہ کمزور ہو گئے ہوں گے، تو ایک فینامینا یہ بھی ہے کہ ان پودوں میں نر پھولوں کی تعداد مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور نر پھولوں کی زیادہ تعداد ہونے سے مراد یہی ہے کہ وہ گریں گے اور ہمیں ایسے لگے گا کہ سارے کے سارے پھول وہ گر گئے ہوئے ہیں اور پھل کم بنا ہے۔ بہرحال یہ ایک نیچرل سسٹم ہے، پھولوں نے بھی گرنا ہے اور بہت چھوٹے پھل نے بھی گرنا ہے، تو اس سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھل بننے کے فوراً بعد جو چھوٹے سائز کا پھل گرتا ہے، تو وہ بعض اوقات پراپر پولینیشن نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ نر اور مادہ پھول کے جو حصے ہیں ان کے صحیح طرح سے ملاپ نہ ہونے کی وجہ سے بھی چھوٹے سائز کا پھل گر جاتا ہے، یا جس میں پولینیشن ہو جاتی ہے پھر فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی، یا فرٹیلائزیشن بھی ہوتی ہے لیکن پراپر طرح سے ٹھیک طرح سے فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں بھی وہ پھل انیشل سٹیج پہ ہی ایبارٹ کر جاتا ہے، اس کی ابارشن ہو جاتی ہے، مین کہ وہ گر جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کمزور پھل ہوتا ہے، جو صحیح طرح سے ڈیولپ نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہ بھی پودے سے گر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ کنو کے پودے پر اور اسی طرح موسمی وغیرہ کے پودوں پر اور سویٹ لائم پر بہت زیادہ مقدار میں پھول لگتے ہیں، تو ایک اندازے کے مطابق یہ موسمی وغیرہ کے جو پودے ہیں ان پہ 2 لاکھ تک فی پودا پھول لگتے ہیں۔ اسی طرح جو کنو کا پودا ہے اس میں 40-50 ہزار تک پھول وہ لگتے ہیں۔
اور اسی طرح فروٹ سیٹنگ جو ہے وہ کنو میں 30-35% تک فروٹ سیٹنگ ہوتی ہے، جبکہ موسمی وغیرہ میں ذرا اس سے کم ہوتی ہے، اور سویٹ لائم میں اس سے بھی فروٹ سیٹنگ کم ہوتی ہے۔ تو لیکن ایک طرح سے حساب لگایا جائے تو جو انیشل سٹیج پہ جو پھل بن جاتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کنو کی بات کریں، اور کنو کا دسمبر جنوری میں جب ہم پھل توڑتے ہیں اس وقت اگر ہمیں 1500 2000 2500 فروٹ فی پودا بڑے پودے سے مل جائے تو اسے ایک کمرشل ہارویسٹ مانا جاتا ہے، جبکہ اس پہ جو انیشل سٹیج پہ فلاورنگ کے بعد، فلاورنگ کے دوران فرٹیلائزیشن کے رزلٹ کے طور پہ جو پھل ٹوٹل بنتے ہیں ان کی تعداد کہیں زیادہ ہوگی، یعنی اگر ٹوٹل 50,000 پھول لگے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ جو انیشل سٹیج پہ پھل بنیں گے وہ 10 12 15,000 تک پھل موجود ہوں گے، لیکن پودا ان زیادہ تعداد میں جو پھل موجود ہیں ان کو سارے کے سارے پھلوں کو ان کو خوراک مہیا نہیں کر سکتا، ان کو پال نہیں سکتا، ان کو آخر تک بڑا نہیں کر سکتا۔ تو نتیجے کے طور پہ پودا حساب کتاب لگا کر اپنے ریسورسز کو، اپنے اندر سٹور شدہ خوراک کو دیکھتے ہوئے وہ کمزور پھلوں کو اور کچھ پھلوں کو وہ گرا دیتا ہے تاکہ جو بچ جائیں گے وہ پھل صحت مند ہوں، بڑے سائز کے ہوں، اور ان کو پودا آخر تک لے کے چل سکے، ان کو پال سکے، ان کو خوراک مہیا کر سکے۔ تو یہ حساب کتاب لگا کے پودا جو سمجھتا ہے جتنے ایکسٹرا پھل ہوتے ہیں ان کو وہ گرا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جب پھر جون کا مہینہ آ جاتا ہے تو زیادہ گرمی کی وجہ سے، مئی کے آخر میں اور جون میں زیادہ گرمی کی وجہ سے، زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے پودوں میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور ہوا میں نمی کی مقدار بھی کم ہوتی ہے، جو پودے سے پانی کے ضیاع کو یا ٹرانسپائریشن کو مزید بڑھا دیتی ہے، اور الٹیمیٹلی پانی کی کمی ہو جانے کی وجہ سے جو ہے پھر کچھ پھل جو ہے وہ بھی گر جاتے ہیں۔ تو جب تک مونسون کی بارشیں نہیں ہوتی اس سے پہلے آپ کوشش کریں کہ پودوں کو پانی کی کمی نہ آنے دیں، ضرورت کے مطابق جو ہے وہ پودوں کو آپ پانی دیتے رہیں، اور زمین میں وتر محفوظ کرنے کے لیے اگر ممکن ہو تو ملچنگ کریں، وتر محفوظ کریں۔ یہ کام کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ پودوں کو پانی کی کمی نہیں ہوگی اور پھل جو ہے وہ محفوظ رہے گا، کم سے کم گرے گا، پھر بھی کچھ نہ کچھ گرے گا، لیکن آپ پانی کی کمی نہ دیں، اس کے باوجود بھی جو تھوڑا بہت پھل گرتا ہے اس سے پھر آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد پھر سٹیج آ جاتی ہے کہ پھل کی توڑائی سے پہلے والا، یعنی تقریباً پھل جو ہے وہ اپنا سائز اٹین کر چکا ہوتا ہے، پھل کا سائز بن چکا ہوا ہوتا ہے پورا، ستمبر اکتوبر نومبر میں، تو اکتوبر کے آخر میں یا نومبر کے شروع میں تو پھل کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب پھل کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے مزید اس کا پھر سائز نہیں بڑھ سکتا، سائز وہی رہنا ہوتا ہے، پھر انٹرنل بائیو کیمیکل چینجز آتی ہیں، فروٹ میٹھا ہو جاتا ہے، اس میں شوگر کنٹینٹس بڑھ جاتے ہیں اور دیگر چینجز آتی ہیں۔ تو یہ والا جو کیرا ہے جو ستمبر اکتوبر نومبر اس ٹائم پہ ہو رہا ہے، اس کو ہم پری ہارویسٹ ڈراپ یا اس کو ہم فزیولوجیکل ڈراپ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ڈائریکٹ لاس ہوتا ہے، یہ سیدھا نقصان ہوتا ہے فارمر کے لیے، کیونکہ اس پھل نے جو ہے پودے کے ریسورسز استعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں، پودے کی انرجی استعمال کی ہوئی ہے، اور یہ اگر پھل کی توڑائی سے 1-1.5 مہینہ پہلے گر جائے تو یہ ایک طرح سے ڈائریکٹ لاس ہے۔ تو اس کی وجہ جو ہے پودے کے اندر جو گروتھ ریگولیٹرز کی کنسنٹریشنز ہیں وہ وجہ بنتے ہیں بیسیکلی، اور اسی وجہ سے اسے فزیولوجیکل ڈراپ کہا جاتا ہے۔ پودوں میں جو ہے گروتھ ریگولیٹر 2 طرح کے اندر موجود ہوتے ہیں، ایک گروپ کو ہم جو ہے پلانٹ گروتھ انہیبٹرز کہتے ہیں اور ایک کو ہم جو ہے پلانٹ گروتھ پروموٹرز کہتے ہیں۔ تو جب پروموٹرز کی مقدار نسبتاً کم ہو جائے اور انہیبٹرز کی مقدار بڑھ جائے تو اس صورت میں پھل کا کیرا جو ہے وہ پھل کی ڈنڈی جو ہے اس کے درمیان اور پھل کے درمیان ایبسین لیئر ایک ڈیولپ ہوتی ہے، ایبسیسک ایسڈ اور ایتھائلین کی کنسنٹریشن بڑھ جانے کی وجہ سے، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ پھل جو ہے پودے سے علیحدہ ہو جاتا ہے، یعنی گر جاتا ہے۔ یہ پھل کی توڑائی سے پہلے والا جو کیرا ہے اس سے ہمیں حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم کنٹرول کریں، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے گروتھ ریگولیٹر جیسا کہ نیفتھلین ایسٹک ایسڈ ہے، مارکیٹ میں یہ نیفتھائل ایسٹک ایسڈ کے نام سے بھی مل جاتا ہے۔ تو اگر نیفتھلین ایسٹک ایسڈ جو ہے 5 سے 15 ppm یا 5 سے 15 ملی گرام فی لیٹر پانی جو ہے یہ نیفتھلین ایسٹک ایسڈ اگر پانی میں حل کر لیا جائے، اس کا سلوشن بنا کے اگر آپ پودوں پر سپرے کریں تو یہ ایک طرح سے کافی حد تک پھل کے کیرے کو روک دیتا ہے، ایک طرح سے پھل کے کیرے کو لاک لگ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نومبر اور دسمبر یا جنوری میں پھل توڑنے کے دوران جو کیرا ہو رہا ہوتا ہے، خاص طور پر نومبر اور دسمبر میں ایک اور چیز بھی ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ کیرا جو ہے یہ فزیولوجیکل ڈراپ ہے، یہ گروتھ ریگولیٹرز کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا فروٹ فلائی کا اٹیک ہوا ہے پودوں پر اس کی وجہ سے کیرا ہو رہا ہے، یا جو ہے
تیسری وجہ ہوتی ہے کہ اس میں سٹیم اینڈ راٹ جو ہے ایک فنگل ڈیزیز ہے، یہ کچھ ایک فنگس کی ایک قسم ہے، وہ اس کی وجہ بنتی ہے اور اس سے بھی جو ہے پھل گرتا ہے۔ تو ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ اگر فروٹ فلائی ہے تو پھر ہمیں فروٹ فلائی کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس کے لیے جو ہے ہم علیحدہ سے، ابھی اس کا چونکہ ٹائم نہیں ہے تو ہم اس کے لیے جب وقت آئے گا علیحدہ سے ایک ویڈیو جو ہے اس میں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے۔ اور اگر فنگس کی وجہ سے جو ہے وہ پھل کا کیرا ہو رہا ہے تو ہمیں پھر پھپھوندی کش دوائی کا سپرے کرنا ہوگا، اس فنگس کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ موسمی حالات وہ بھی پھل کے کیرے کی وجہ بنتے ہیں، خاص طور پر تیز ہوائیں، جھکڑ اور آندھیاں جو ہیں وہ جس مرضی سیزن میں آئیں، پھولوں کے دوران آئیں، جون کے مہینے میں آئیں یا پھل کی توڑائی سے پہلے، جس بھی سٹیج پہ آئیں گی، اگر تیز ہوائیں چلیں گی، آندھیاں، جھکڑ، طوفان ہوں گے تو وہ بھی ہر سٹیج پہ جو ہے پھل کے کیرے کو، پھولوں کے کیرے کو وہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم پودوں کا صحیح ان کی شاخ تراشی کریں، مضبوط ڈھانچے والے پودے شروع سے ہی تیار کریں، ان کی شاخیں جو ہیں وہ مناسب طور پر ہم کاٹیں، اچھے مضبوط پودے ہمارے پاس ہوں گے تو وہ پھل جو ہے وہ ایک دوسرے سے کم ٹکرائیں گے، پھلوں کے اوپر نشان کم بنیں گے، داغ دھبے کم ہوں گے اور مارکیٹ میں ہمیں ریٹ جو ہے پھلوں کا وہ بہتر ملے گا۔ تو ایک امریکن تحقیق کے مطابق یہ تیز ہوائیں اور آندھیاں جو ہیں یہ جس بھی سیزن میں ہوں، اگر پھل بنا ہوا ہے، پھول موجود ہیں، پھل موجود ہے کنوں کے اوپر، تو یہ کیرے کو تقریباً 2 گنا کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر ویسے کیرا 30% ہونا تھا تو تیز ہوائیں اور آندھیاں اور جھکڑ جو ہے اسے 30% سے بڑھا کر 60% تک لے جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، صرف 2 حل ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ ایک، ہم جو ہے پودوں کی شاخ تراشی مناسب کر کے، شروع سے پودوں کی ٹریننگ بہتر کر کے اچھے مضبوط سٹرکچر والے پودے جو ہے وہ تیار کریں تاکہ ان کے ٹہنے وغیرہ نہ ٹوٹیں اور ان کی پودے کی جو ہے وہ شکل و صورت اس طرح کی ہو کہ پھل جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کم ٹکرائیں، ٹہنیوں پہ کم لگیں اور وہ زخمی کم ہوں، اور دوسرا اس کے ٹہنے بھی نہ ٹوٹیں۔ یہ اس صورت میں ممکن ہے جب ہم نے پودوں کی شروع سے ہی صحیح طرح سے ٹریننگ کی ہوئی ہوگی۔ باقی یہ نیچرل سسٹم ہے، اس میں ہم کوئی تبدیلی تو نہیں لا سکتے۔ ہاں البتہ اگر آپ کا باغ بڑے سائز پر ہے، کمرشل سکیل پر ہے، یعنی 10-20 ایکڑ سے زیادہ باغ ہے، تو پودے کے باہر والی سائڈ پہ پہلی لائن میں آپ جو ہے نا پودے کے ارد گرد، یعنی ایک ایسے بڑے قد والے پودے ہوا توڑ باڑوں کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ان کو تیز ہواؤں سے بچانے کے لیے اندر والے پودوں کو، ان کو ہوا توڑ باڑیں یا ونڈ بریکس کہتے ہیں، اس کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بڑے سائز کے پودے، تاکہ وہ ہوا کے زور کو، آندھیوں کو، جھکڑ کو وہ ذرا کم کر دیں گے، روکنے کی وجہ بنیں گے اور کسی حد تک ہمارا باغ جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور موجودہ وقت میں یعنی مئی کے آخری دنوں میں اور جون کے مہینے میں اس وقت جو کیرا ہو رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے، چونکہ یہ کیرا گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ پودوں کو پانی کی کمی نہ آنے دیں، مناسب مقدار میں پودوں کو پانی کی فراہمی جاری رکھیں۔ اور اگر آپ نے یہ فروری سے آنورڈ اب تک فاسفورس، پوٹاش اور نائٹروجن والی کھاد پوری مقدار میں پودوں کو نہیں ڈالی تو وہ اب بھی ڈال لیں، اور خاص طور پر فاسفورس اور پوٹاش والی کھاد جو ہے وہ ضرور ڈالیں۔ پوٹاش والی کھاد جو ہے پودوں کو سٹریس سے بچاتی ہے، جس طرح کے بھی جب سخت موسمی حالات ہوتے ہیں جیسے ہائی ٹمپریچر ہے آج کل، تو اس سے پوٹاش جو ہے وہ بچنے میں پودوں کو ہیلپ کرتا ہے۔ تو اگر آپ نے پہلے پوٹاش والی کھاد نہیں ڈالی ہوئی تو جب بھی پانی دیں گے پودوں کو پوٹاش والی کھاد ضرور ڈالیں۔ اس کے علاوہ پودوں کے نیچے جو ہے آپ ملچنگ کریں، وتر کو محفوظ کریں۔ تو ملچنگ کرنے کے لیے اگر جو ہے یہ چاولوں والی جو پرالی ہوتی ہے، دھان والی پرالی، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی گھاس پھوس، جڑی بوٹیاں اور کچھ بھی آپ، یا کوئی ایسا نیچرل کوئی بھی میٹیریل جو ہے وہ پودے کے نیچے زمین کو کور کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ زمین میں وتر محفوظ رہے اور پودے کو پانی کی کمی نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے اپنے باغ کی، اپنے پودوں کی بہت زیادہ کیئر کرنا چاہتے ہیں، انہیں سٹریس سے بچانا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے چند ایک بائیو سٹیمولنٹس جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جیسے ایزا بیان ہے، کوانٹس ہے، ٹیکامن میکس ہے اور دیگر بھی کافی سارے جو ہے اس طرح کے ملتے جلتے جو ہے نا وہ بائیو سٹیمولنٹس موجود ہیں جو پودوں کو سٹریس سے بچاتے ہیں، موسمی دباؤ سے بچاتے ہیں، تو وہ آپ سپرے کر سکتے ہیں۔ ان سے یہ ہوگا کہ جب پودوں کو سٹریس کو ٹالریٹ کرنے میں ہیلپ ہوگی، ان کو مدد ملے گی، تو کیرا جو ہے وہ آٹومیٹیکلی کسی حد تک جو ہے وہ ضرور کم ہو جائے گا اور پھل کی بڑھوتری، پھل کا سائز جو ہے وہ بھی ذرا بہتر ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ ٹیکامن میکس کا یا ایزا بیان کا یا کوانٹس کا، ان چیزوں کا آپ سپرے کر سکتے ہیں بائیو سٹیمولنٹ کے طور پہ۔